ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اسلامک اسکولس کی ایک بہت بڑی چین ہمیں نظر آتی ہے، بہت بڑی تعداد ہے، مختلف لوگ اسلامک اسکولس کھول رہے ہیں. تو یہ یوں کہہ لیں کہ اسلامائزیشن ہو رہی ہے اسکولنگ سسٹم کی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسلامائزیشن میں آبجیکٹیو ایک یہ بھی ہے کہ ہم مسلم فکر کے ذریعے انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. بچے کا جس طرح جو سر ہے وہ سجدے میں جھکتا ہے، اس کی فکر بھی جھکے، فکر سرنڈر نہیں کر پاتی. کئی مسلمان ہیں انہوں نے سر جھکا دیا لیکن افکار ان کے نہیں جھکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان علامہ شرجیل احمد خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شرجیل بھائی؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ نے وقت نکالا. اور ویسے تو آپ یہاں نہیں ہوتے، لیکن آپ چونکہ ماشاء اللہ تشریف لائے ہوئے تھے تو آپ کی حاضری کو غنیمت جانا اور ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ نے بھی اپنا وقت دیا. بہت بہت شکر گزار ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا شرجیل بھائی کہ ناظرین کو اپنا جو ہے وہ آپ تعارف پیش کریں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا تعارف لوگوں تک پہنچے. کیونکہ شرجیل بھائی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں میں آئیڈیلائز بھی کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ ایک ہمارے جو نوجوان ہیں، بالخصوص جو اسکالرز ہیں، نوجوان اسکالرز، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی شرجیل بھائی کی ہے. تو شرجیل بھائی پلیز اپنا اگر بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا اور ابھی آپ جہاں کام کر رہے ہیں اور سارا پروفیشنل، اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور ڈائریکشن اسٹوڈیو. And I would like to appreciate the efforts of the entire management. جزاک اللہ. اور جس طریقے سے مختلف ڈومینز میں اور مختلف پلیٹ فارم پہ اور کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی دے. اللہم آمین. اینڈ اٹس اے پلیجر کہ آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، مجھے بھی بڑی خوشی ہے. اور جہاں تک بیک گراؤنڈ کی بات ہے تو اس کو مختصراً میں اس طرح بیان کروں گا کہ شروعات اگر ہم کہیں تو جامعہ علیمیہ اسلامیہ، علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، وہاں سے 2011 میں نے فل فلیج اسلامک تھیولوجیکل کورس، جس کو آپ درس نظامی عرف عام میں کہتے ہیں، وہ میں نے مکمل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا جو اپنا ایک فارمیٹ ہے اور جو اسٹرکچر وہاں پر ہے ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن کہہ لیں علیمیہ کا، تو وہاں ہم بیک وقت جو روایتی علوم ہیں اور جو درس نظامی میں تمام مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم سوشل سائنسز بھی پڑھتے ہیں پیرالل. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے شام میں الگ سے کوئی سبجیکٹ پڑھ لیا یا پرائیویٹ آپ نے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ پیرالل، یعنی جہاں آپ تفسیر، حدیث اور دیگر علوم آپ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ سوشل سائنسز میں اکنامکس، ایجوکیشن، سائیکالوجی، فلسفی، یہ سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں. تو وہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہم نے پڑھیں اور 2011 میں اسے مکمل کیا. ڈیوریشن کتنا بنا اس کا ٹوٹل؟ تقریباً 7 ایئرس کا ڈیوریشن. 7 ایئرس. اس میں آپ کا درس نظامی بھی ہو گیا اور آپ کے سوشل سائنسز میں تقریباً ماسٹرز کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم ماسٹرز لیول پہ جب ہم جاتے ہیں تو باہر سے الگ کسی یونیورسٹی سے پھر ہم اس کو فنش بھی کرتے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد چونکہ میرا اپنا انٹرسٹ دوران طالب علمی یہ تھا کہ میں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں رہتے ہوئے خاص طور پہ ٹیچنگ اور ٹیچرس ٹریننگ اس ڈومین میں کام کرنا ہے، ذہن بن چکا تھا. تو بی ایڈ میں نے کیا ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد ہمدرد یونیورسٹی سے میں نے ایم ایڈ کیا، ماسٹرز ان ایجوکیشن کیا. اور پھر وہ ایک کہتے ہیں نا ٹریک آپ کا بن جاتا ہے کہ یہی میری اسپیشلائزیشن ہوگی پروفیشنل ڈومین کے اندر. تو اس کے بعد پھر خواہش تھی کہ ایم فل کیا جائے. صحیح. اور وہ ایک بالکل ایک تو لمبا سفر بھی تھا تھوڑا سا اور مشکل بھی تھا، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آپ بالکل ایک نئی فیلڈ کے اندر جا کر اسپیشلائزیشن کریں تو دنوں رات ایک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اور کوئی ساتھی اس طرف آپ کو نہیں زیادہ دکھائی دے رہا. زیادہ تر لوگ اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی تک چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور آپ نے ایجوکیشن یہ ایم فل کا فیصلہ کب کیا آپ نے؟ یہ ایم ایڈ کے فوراً بعد، یعنی ایم ایڈ میرا 17-16 میں غالباً مکمل ہوا. 2011 میں آپ کا ماسٹرز ہوا، ایم ایڈ آپ نے اس وقت میں نے ایم اسلامیات کر لیا. ہاں جی. دین آفٹر اسلامک سینٹر اس کو فنش کرنے کے بعد ایم اسلامیات تو ہو چکا تھا وہاں پر. تو بی ایڈ پروگرام میں نے کیا، ایم ایڈ کیا، پھر اس کے بعد ایم فل ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اور ایم فل ایجوکیشن میں نے اقرا یونیورسٹی سے مکمل کیا ہے اور وہ ریسنٹلی ابھی فنش ہوا، اور وہ میکسیمم ڈیوریشن میں نے کیا. بیکاز ظاہر سی بات ہے دیگر مصروفیات بھی ساتھ ساتھ تھیں، پروفیشنل بھی تھیں، تو اس کے ساتھ مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بہت اس میں جان لگا کر تھیسس پہ آپ کو بتایا کہ ریسرچ ڈگریز کے اندر ایم فل پی ایچ ڈی میں تھیسس بہت میٹر کرتا ہے آپ کا، اور وہی آپ کی ڈگری کی جو کوالٹی ہے اور آپ کی ایفرٹ کو شو کرتا ہے دنیا کے سامنے. تو پھر ایم فل ایجوکیشنل لیڈرشپ میں نے کیا، یعنی ویسے تو ایجوکیشن جرنل ایم فل ایجوکیشن ہے، لیکن اس میں جو خاص میرا جو ایریا تھا وہ اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ تھا. اور اس میں جو میرا تھیسس تھا وہ تھا کوگنیٹیو ریپرزنٹیشنز آف اسکول لیڈرشپ
phenomenological study of school principals in کراچی. تو خاص طور پہ جو فینومینالوجی ہے اس ریسرچ میتھڈ کو استعمال کر کے میں نے کوگنیٹیو ریپرزنٹیشنس کو ایکسپلور کیا. اب یہ ایک ڈیٹیل بات ہے کہ اس میں نے کیا کیا, ظاہر سی بات ہے اس میں ہم نے یہ چیز چیک کی کہ جو اسکول پرنسپلز ہیں جب وہ اس فیلڈ کے اندر اس ڈومین میں کام کرتے ہیں تو یہ جو ایکسپیرینس ہے, یہ ایکسپیرینس ان کے ذہن پر کیسی تصویر بناتا ہے, وہ امیجز کیا ہیں, وہ مینٹل ریپرزنٹیشنس کیا ہیں ان کے اپنے تجربے کی. تو اب فینومینالوجی ایک پورا ایک سمجھیے ایک سبجیکٹ ہے جس پہ یقیناً ابھی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی, لیکن یہ میرا ایریا تھا. فینومینالوجی کو بنیاد بنا کر اس میتھڈالوجی کو یوز کر کے میں نے اسکول لیڈرشپ کی امیجز کو ایکسپلور کیا ہے پرنسپلس کی. تو یہ کافی بڑا کام تھا الحمدللہ, اور اب وہ پبلیکیشن کی طرف بھی جا رہا ہے, زبردست, قریب اس پہ کام چل رہا ہے. اور وہ انگلش میں ہوگا, انگلش میں یقیناً بالکل انگلش میں. یہ زبردست. اچھا, ساتھ ساتھ پروفیشنل اگر آپ بات کی جائے بیک گراؤنڈ کی, تو ٹیچنگ سے ہی میں نے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر. ٹھیک ہے, ایک اسکول سے میں نے آغاز کیا, پرائیویٹ اسکول سے, اور تقریباً آپ سمجھیں کہ 4 to 5 years پیورلی ٹیچنگ ہی میں نے کی ہے. ٹیچر کے طور پہ ہائی اسکول میں کام کیا, اور اس کے بعد میں نے پبلشنگ کمپنی ٹیکسٹ بک پبلشنگ آرگنائزیشن کو جوائن کیا, اور وہاں میں نے کافی وقت دیا, اراؤنڈ کوئی 10 years میں نے وہاں پر لگائے. اور اس میں پھر میں نے ملٹیپل پوزیشنس پہ اور ملٹیپل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کیپیسٹیز کے اندر کام کیا, جس میں رائٹ فرام مینیجنگ دا ڈپارٹمنٹ آف ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ کو مینیج کیا, جس میں میں نے خود کنٹینٹ رائٹر کے طور پہ بھی کنٹریبیوٹ کیا, پبلیکیشنز میں اسکول ٹیکسٹ بکس کی کتابوں کی تیاری میں ایڈیٹر کے طور پہ کیا, ریویور کے طور پہ. تو اب جب میں وہاں سے نکلا اس ادارے سے, اور میں نے جب ریزائن کیا, تو اراؤنڈ کوئی 40+ پبلیکیشنز جو تھیں اس میں میرا کنٹریبیوشن تھا, ایدر ایز اے کانٹینٹ رائٹر اور ایز اے ریویور اور ایز این ایڈیٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ 100+ ٹیچر ٹریننگ سیشنز بھی میں نے کنڈکٹ کیے, سندھ میں بھی اور سندھ کے باہر بھی. تو اس طرح ٹیچرس ٹریننگ میں کافی کام رہا ہے, اور پبلیکیشن میں کافی کام رہا ٹیکسٹ بک کے ڈومین میں. دین آئی جوائن اندر آرگنائزیشن, پریسٹیجیس آرگنائزیشن آف پاکستان, اور اس کا بھی میں حصہ بھی ہوں, اور اس میں ابھی خدمات ہیں. تو ابھی بھی آپ یوں سمجھیں کہ ایجوکیشن کی ڈومین کے اندر ہی مختلف کیپیسٹیز کے اندر میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے طور پہ. بہترین بہترین, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ایک چیز جو شاید آپ نے نہیں بتائی وہ یہ کہ ماشاء اللہ شرجیل بھائی کو میں ایک عرصے سے مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ اسپیچز دیتے ہوئے اور مختلف پروگرامز میں اپنی اوپینین شیئر کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں. ایون کئی مرتبہ ماشاء اللہ انہیں یہ شرف ملا کہ جو حج کا خطبہ ہوتا ہے جو کہ لائیو ہمارے یہاں سنایا جاتا ہے, تو اس کی ٹرانسلیشن ماشاء اللہ شرجیل بھائی نے ایک عرصے تک جو ہے اس کی ٹرانسلیشن لوگوں تک وہ پہنچاتے رہے. اور میں نے جیسے کہا کہ میں نے جو ہے وہ آئیڈیالائز بھی کرتا ہوں, تو یقیناً آپ نے سنا کہ ماشاء اللہ کتنا ایک ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے, اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ ورسٹائل جو ہے وہ ایک اسلامک اسکالرز ہیں. اور اسلامک اسکالرز جو درسنامی کی فیلڈ سے ہیں, ان کے لیے شرجیل بھائی کی جو ایک پوری جرنی ہے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ کس طرح ڈفرینٹ ڈومینز میں آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ایک اسلامک اسکالر جو ہے وہ صرف مسجد و محراب اور ممبر تک جو محدود نہیں رہ سکتا, بلکہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ کتنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے. جیسے شرجیل بھائی نے بتایا کہ اسکولنگ, دین بی ایڈ, ایم ایڈ, دین ایم فل بھی ایجوکیشن میں, دین کریکولم پہ اتنا کام. تو اللہ تعالیٰ شرجیل بھائی آپ کو اور بھی برکت عطا فرمائے. اچھا, آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اور ایجوکیشن کے میدان میں آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو کریکولم, اراؤنڈ 10 years آپ نے ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا. دین آپ نے بتایا کہ 100+ ٹیچرس ٹریننگ آپ نے جو ہے وہ کنڈکٹ کی. تو یوں ٹریننگ, میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹریننگ اور کریکولم یہ آپ کا جو ہے وہ ایک میدان ہے. تو بات ہم کریکولم سے ہی شروع کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اسلامک اسکولس کی ایک بہت بڑی چین ہمیں نظر آتی ہے, بہت بڑی تعداد ہے, مختلف لوگ اسلامک اسکولس کھول رہے ہیں. تو یہ یوں کہہ لیں کہ اسلامائزیشن ہو رہی ہے اسکولنگ سسٹم کی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یعنی اس میں مین کردار تو کریکولم کا ہی ہوتا ہے, تو کریکولم کو کس طرح اسلامائز کیا جاتا ہے, اور کریکولم ہوتا کیا ہے؟ پہلے اس کو بھی ڈیفائن کریے, کریکولم ہوتا کیا ہے اور کریکولم کو کس طرح اسلامائز کیا جاتا ہے, اس پر پلیز. جی احمد بھائی, بڑا بنیادی اور اہم سوال ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ کریکولم ہے کیا. جی, ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیر از نو کنسنسس اوور دی ڈیفینیشن آف کریکولم. اچھا, یعنی اس کی تعریف پر کوئی کنسنسس نہیں ہے, اور ایجوکیشن کی ڈومین کے اندر مختلف اس کی ڈیفینیشنز ہیں اور مختلف انداز سے اس کو دیکھا گیا ہے. البتہ ایک چیز پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ مختلف تصورات جو کریکولم کو ڈیفائن کرتے وقت ہم سامنے لے کر آتے ہیں مختلف فیلڈ کے اسکالرس کی,
تو جو چند باتیں سملر ہیں نا وہ یہ ہے کہ پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک کریکلم ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو یہ ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف سرٹین ایئر یعنی ایک سال کے اختتام پر یا کسی خاص کورس آف اسٹڈی کے اختتام پر کیا آپ کی لرننگ ایکسپیکٹیشنز ہیں. یعنی ایک اسٹوڈنٹ ایٹ دی اینڈ آف ایئر یا پورا اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ 5 سال 10 سال کا ایئرس ختم کرنے کے بعد ڈیوریشن ختم کرنے کے بعد لرننگ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے ان ٹرمز آف نالج, ان ٹرمز آف اسکلز اینڈ ان ٹرمز آف ایٹیٹیوڈ. یعنی علم اور رویہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہارتیں یعنی ان 3 اسپیسیفک ایریاز کے اندر وہ کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہے, یعنی ہم ایکسپیکٹیشنز اس سے کیا رکھتے ہیں. تو جو کریکلم کا ایک ڈاکومنٹ ہے وہ لرننگ آؤٹ کمس کو واضح کر دیتا ہے. صحیح, اس کو آپ اردو میں حاصلات تعلم کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم انگریزی کی بات کریں, انگلش کی بات کریں, تو انگلش کا جو کریکلم ہوگا وہ ہمیں یہ بتا دے گا کہ جناب 12 سال کا اگر یہ کلاس 1 سے 12 تک کا کریکلم ہے تو 12 سال کے اختتام پر بچے میں کیا اسکلس پیدا ہو جائیں گے انگلش کے حوالے سے, کیا اس کی نالج ہوگی ٹھیک ہے, اور کون سی اس کے اندر کیپیسٹیز اور کمپیٹنسیز پیدا ہو جائیں گی, وہ یہ واضح کر دے گا. زبردست. یعنی بنیادی طور پہ کریکلم آپ کو اسٹینڈرڈس پرووائڈ کرتا ہے, معیارات دیتا ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر طے کرنا ہے کہ لرننگ ہوئی کہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بڑا ایک معاملہ ہے نا کہ اگر 4 بندے بیٹھیں تو چاروں بندے اگر چاروں افراد آپس میں بات کریں گے کہ جناب انگلش کیسی ہونی چاہیے کسی کی, تو ہر ایک اپنا اوپینین پیش کرے گا. جی. بٹ دس از ناٹ دا اسٹریٹجی آف یوزنگ اسٹینڈرڈس کی آپ بات کریں گے تو ایک چیز طے کر لی آپ نے. آلدو اسٹینڈرڈز جب بنتے ہیں اس میں بھی کنسنسس ہوتا ہے ایجوکیشنسٹ کا, مختلف ڈومینس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں پھر جا کر یہ سارا کام ہوتا ہے, لیکن اسٹینڈرڈز آپ پر واضح کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کو میجر کیسے کرنا ہے. تو کریکلم 2 سے 3 چیزیں انپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کہ وہ لرننگ ایکسپیکٹیشنس کو واضح کرتا ہے, کیا آپ کی لرننگ کی توقعات ہیں بچے سے وہ واضح کر دیتا ہے, اسٹینڈرڈ پرووائڈ کر دیتا ہے. لرننگ آؤٹ کمس کو بتا دیتا ہے. تیسری بات یہ کہ نالج, اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ یہ واضح کر دیتا ہے تینوں چیزوں میں آپ کہاں پر ہوں گے, اور آپ کو ایک فریم ورک دے دیتا ہے کہ اب آپ نے آگے موو کیسے کرنا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے. تو یہ کریکلم کا ایک پورا کانسیپٹ ہے. اٹس آل اباؤٹ لرننگ آؤٹ کمز, اٹس آل اباؤٹ لرننگ ایکسپیکٹیشنز ان اے اسپیسیفک ایریا آف اسٹڈی. اور عام طور پہ جب اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو لفظی طور پہ ریس کورس اور ٹریک, سم تھنگ ٹو موو آن, سم تھنگ ٹو رن, اس طرح کے میننگس کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو رہنمائی کرے کہ آپ نے چلنا کیسے. تو کوئی باہر سے آ کے آپ کو نہیں بتایا بلکہ ایک ڈاکومنٹ موجود ہے وہ آپ کو واضح کر دے گا کہ اب آپ نے اپنی منزل کو اچیو کیسے کرنا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر. صحیح ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہ آئے. آپ اور ہم بیٹھے ہیں یا جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم سارے بیٹھ کر اپنے فریم ورک کو دیکھ لیں کریکلم کو کہ جناب یہ 10 اسکلز بچے میں پیدا ہونی چاہیے, یہ 10 آؤٹ کمز ہیں پورے ہم نے میٹ کرنے ہیں. اسٹریٹجیز مختلف ہو سکتی ہیں, حکمت عملی ہر علاقے کے حساب سے اس کی الگ طرح سے, ہر نیشن کے حساب سے الگ بنائی جا سکتی ہیں, لیکن آؤٹ کمز پہ ہم اتفاق کر لیں گے کہ یہ 10 آؤٹ کمز پورے کرنے ہم نے. صحیح. آپ نے اگلی امپورٹنٹ بات کی اسلامائزیشن کی. جی, چونکہ آپ اسکالر ہیں اور ایجوکیشن کی فیلڈ, بالکل وہ ذمہ داری بھی ظاہر سی بات ہے ہماری کہ ہم اگر فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کریں تو واٹس ڈفرنٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ, کیا ایسے ڈفرینٹ چیزیں جو ہم کریں ہمیں کرنی ہے. دیکھیں اسلامائزیشن پر جس طرح آپ نے مثال دی کہ اسلامک اسکولس, اور ہمیں ایک بڑا اچھا ٹرینڈ بھی نظر آتا ہے پچھلے کئی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ وی ٹاک اباؤٹ لاسٹ 10 ایئرس, پچھلی ایک دہائی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ اسلامک اسکولز ایمرج ہو رہے ہیں, اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, ایک اچھا سائن ہے, ایک آلٹرنیٹ ہے, ایک اچھا آلٹرنیٹ ہے. لیکن اسلامائزیشن آف اسکولز یا اسلامائزیشن آف کریکلم یہ سب کیا ہے, اس پر تھوڑی سی بات کر. کریکلم ہم نے سمجھ لیا کہ آپ کو لرننگ آؤٹ کمس کو واضح کر رہا ہے کہ آپ کی کیا توقعات ہیں کسی بچے سے کسی مضمون کو لے کر. لیکن مسئلہ یہ ہے اسلامائزیشن کی پہلی بات تو نیڈ کیوں ہمیں پڑ رہی ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے, چاہے وہ کریکلم کا ہو, چاہے وہ اسکول کا اپنا اسٹرکچر ہو, یعنی اسکول کیسے بنتا ہے, کیسے چلتا ہے, کیسے مینیج کیا جاتا ہے, ان سب کے اندر جو ایک پوری یوں سمجھ لیجیے ایک فریم ورک جو کام کرتا ہے وہ ویسٹرن فریم ورک ہے. یعنی آپ کو یورو ویسٹرن ایپسٹیمالوجی یعنی یورو ویسٹرن دائرہ علم آپ کہہ لیجیے, وہ ہمیں ایک اسٹرکچر بنا کے اس نے ہمیں دیا ہے جو ہمارے پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ کام کرتا ہے تو اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ کریکلم کے مختلف پلرز کو دیکھتے ہیں, ایک اس میں سے خاص طور پہ جو ایک ٹول ہے وہ ٹیکسٹ بک ہے. ٹھیک ہے. ٹیکسٹ بک خود سے ایک نصاب نہیں ہے بلکہ نصاب کو پورا کرنے کا ایک ٹول ہے, یعنی ایک ٹیچنگ لرننگ مٹیریل آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ لوگ اس کو بھی نصاب کہہ دیتے ہیں,
ٹیکسٹ بک کو بھی نصاب, حالانکہ ٹیکسٹ بک خود سے کوئی نصاب نہیں ہے بلکہ نصاب کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. صحیح, نصاب تو ایک ڈاکومنٹ پہلے سے موجود ہے, ان آؤٹ کمس کو آپ پورا کر رہے ہوتے ہیں اپنی کتاب کے اندر بھی اور اسکول کے مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو دیکھیں ٹیکسٹ بک جب ہمارے سامنے آتی ہے تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیورلی اسی ویسٹرن فریم ورک کو لے کر چیزیں تیار کی جاتی ہیں تو اس میں جا بجا جو حوالے آتے ہیں وہ بھی اسی سویلائزیشن کے آ رہے ہوتے ہیں. کوئی پیس آف ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں, انگریزی کا پڑھ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ہم لینگویج تو لرن کر رہے ہیں لیکن سویلائزیشن بھی لرن کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از اے کلیش آف سویلائزیشن. اب اس کو ہینڈل کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی ظاہر سی بات ہے جب بچہ پڑھ رہا ہے ایک اسٹوری کو پڑھ رہا ہے تو لینگویج لرننگ اس کی نو ڈاؤٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ جو کہانی ہے اس میں جو کردار ہے اس میں جو تھیم کریٹ آپ نے کی ہے اگر وہ پیورلی ویسٹرن کلچر کو شو کر رہی ہے تو پھر آپ کی سویلائزیشن اس کا کلیش آئے گا. اور بچہ جب اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کو محسوس تھوڑی ہو رہا ہے کہ اس کے اندر معافی ضمیر اس کا کیا جا رہا ہے اور کون سے شعور اس کے پاس آ رہا ہے. یہ ایک پرابلم کی مثال ہے, ایک بڑی فنڈامنٹل پرابلم ہے کہ ٹیکسٹ بک جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اگر ہم اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کو شو کر رہی ہے, پورٹرے کر رہی ہے, تو اس کا افیکٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا افیکٹ بچے کی لائف پر ہوگا, اس کی تھاٹس پر ہوگا, اس کی تھنکنگ پہ ہوگا. تو یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کیوں ضروری ہے اسلامائزیشن. پہلی بات تو اس کو آپ نے ہینڈل کرنا تھا کہ آپ نے لینگویج کی ریکوائرمنٹس بھی پوری کرنی ہے, آپ نے انگلش کو چھوڑنا نہیں ہے, سائنسز کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے وہ پڑھانا ہے, بیکاز وٹ ایور از گوئنگ آن ان دا ورلڈ ہمارا بچہ اس کے لیے پریپیئر تو ہو نا, اس میں تو ہم اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اسٹینڈ کرے گا, کمپیٹ کرے گا, آگے بڑھے گا. بالکل. تو اگر اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں, اس کو اسلامائزیشن نہ کریں اس کی, ٹھیک ہے, تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کے نام پہ سویلائزیشن پہ کمپرومائز کر دیا. ایجوکیشن کے نام پہ, ہاں, ایجوکیشن کے نام پہ آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کر دیا. اور ہماری اخروی نجات تو آئیڈیالوجی پہ ہے. ہماری اخروی نجات ہماری دنیا کے اندر بحیثیت مسلمان گروتھ اور ترقی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آئیڈیالوجی کے اوپر. اس پر اگر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو ہم بظاہر کتنا بھی کامیاب ہوں تو ہم تو آخرت میں رسوا ہو گئے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی احمد بھائی کہ اب آئیڈینٹی اگر اپنی آپ کی نہیں رہے گی تو آپ گرو بھی نہیں کر سکتے. جتنے بھی دنیا میں نیشنز اوپر گئے اگر آپ ان کو دیکھیں, ان کے اوریجن کو دیکھیں, تو دے موو آن ود دیئر آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا دنیا میں, تو آئیڈینٹی پہ اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو ترقی بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی طے شدہ بات ہے, ترقی اپنی شناخت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس پر مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے. تو دس واز دا نیڈ فار اسلامائزیشن. اب اسلامائزیشن بھی نا ایک پوری ایک ڈبیٹ ہے, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. اسلامائزیشن پہ بھی مختلف باتیں ہیں, بٹ دا وے اینڈ دا کانٹیکسٹ وی آر پوٹنگ اٹ, ہم جس طرح اس کو لے رہے ہیں وہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں اسلامائزیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کریکولم یعنی کہ جو پورا فریم ورک ہے, جو آؤٹ لائن ہے, وہ اس کو پورا کرنے کی جتنی چیزیں ہیں, ٹیکسٹ بک ہو, اسکول کی ایکٹیویٹیز ہوں, اسکول کا پورا مینجمنٹ کا اسٹرکچر ہو, اس کو ہم نے اس طرح مطلب اس پر اس طرح ہم نے کام کرنا ہے, اس کو ماڈیفائی اس طرح کرنا. ماڈیفائی کرنے کے لیے پھر آپ کو جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کریکولم میں, نصاب میں کے اندر آؤٹ لائن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا, اس کو ماڈیفائی کرنا ہوگا, ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بک کو آپ نے ماڈیفائی کرنا ہوگا. اب آپ کیا کریں گے, اب آپ انگلش تو اس کو سکھائیں گے بچے کو, لیکن اسٹوریز کی تھیمس کو چینج کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ ووکیبلری بھی بچے کی پوری ہوگی, وہ بھی اسٹرانگ ہوگی, لیکن جو اسٹوری ہے وہ آپ نے کریٹ کی ہوگی. اس میں یقیناً آپ لینگویج ایکسپرٹس کی ہیلپ لیں گے, جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ تو نہیں کر سکتا. تو وہ اس میں ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ اسلامی تعلیمات ہیں, یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں, رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت ہے, صحابہ کے واقعات ہیں, اسلاف کے واقعات ہیں, یہ آپ کے سامنے اب آپ کریٹ کریں کانٹینٹ. اب ناؤ وین دے آر کریٹنگ دا کانٹینٹ دے آر بیسیکلی اسلامائزنگ دا کانٹینٹ. تو یہ ہمارا پرسپیکٹیو, اسلامائزیشن کو اور بھی پرسپیکٹیوز کے اندر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ضرورت اس کی بہت ضرورت ہے, ورنہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا حل ہے کہ آپ اسی حالت میں چھوڑ دیں. میں نے پھر کہا کہ کیا آپ ایجوکیشن کے نام پہ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو گوارا نہیں ہے. آپ نے کوئی نہ کوئی پلان ایسا وائبل پلان بنانا ہے, ریئلسٹک کرنا ہے کہ آپ کر تو سکیں نا. بالکل, صرف بات تو نہ ہو, پتہ چلا وہ جنریشن پہ جنریشن گزرے جا رہی ہے, دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے. تو دس واز دا نیڈ فار اسلامائزیشن. اور میں نے اس میں ایک ایگزامپل آپ کو ٹیکسٹ بک کی دی ہے, حالانکہ پورے اسٹرکچر پہ کام ہوگا. جی ٹھیک ہے, پورے اسٹرکچر کو ماڈیفائی آپ نے کرنا ہوگا. آپ نے ہیومن ریسورس پالیسی پہ کو بھی دیکھنا ہوگا اسکول اور تعلیمی ادارے کی, کہ اس میں تو کوئی کیپٹلسٹک اور وہ سارے معاملات نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, یا ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں آ رہا جو کیٹیگوریکلی آپ کے نظریے سے اسلامی کی آئیڈیالوجی سے ٹکرا رہا, تو اس کو آپ نے وہاں بھی ٹھیک, آپ نے صرف کتاب کو ٹھیک نہیں کرنا. تو میں یہ کہوں گا, بات ابھی آگے اس پہ ہم کریں گے کہ اسلامائزیشن اٹ سیلف از اے چیلنج,
یعنی صرف ماڈیفائی کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے, بیکاز اس کے لیے آپ کو تمام مضامین کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. بغیر انڈرسٹینڈنگ کے آپ انٹیگریٹ کر ہی نہیں سکتے. کسی بھی اسپیکٹ کو آپ اسلامائزیشن کو سامنے رکھ کر ماڈیفائی نہیں کر سکتے جب تک آپ ایگزسٹنگ اسکول کے اسٹرکچر کو اور اس کے ٹولس کو اور جتنے بھی مینز ہیں کریکولم کے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے وہ آپ سمجھ لا لیں. شرجیل بھائی بہت خوبصورت انداز میں ویسے تو آپ نے وضاحت کی, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر جو یہ جو نظام ہے تو لارڈ مکالے کا ہے نا, اور اس نے تو اس حوالے سے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ نظام آپ کو جو ہے وہ مطلب ہماری طرح بنا دے گا, کہ آپ کی چمڑی تو جو ہے وہ گندمی ہوگی لیکن آپ کی جو سوچ ہوگی وہ گوڑی ہوگی. تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جب ایک نظام ہی غلط بندے کا بنا ہوا ہے تو اس نظام پہ پھر ہم جتنا بھی جو ہے نا وہ اچھا پھول پودے لگا لیں لیکن بنیادیں تو خراب ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل تو بنیاد کا مسئلہ ہے. یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے اپنے آپ کے اندر, کیونکہ اس میں ہم کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اسٹرکچر اگر کسی اور کا لے رہے ہیں تو وہ رزلٹ کیسے پروڈیوس کرے گا, چاہے آپ کتنا ہی اس کو کسی طرح بھی ماڈیفائی کریں. جی بالکل. پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹرکچر ہے کیا اور خرابی اس میں تھی کیا. صحیح. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مخالف یا جو بھی آپ کے نظریے پر نہیں ہے بندہ, یا آپ کے نظریات کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے مسلمانوں کے, تو وہ خرابی کس لیول کی ہے اس نے. اب لارڈ مکالے کے منٹ کی بات کی جائے اگر, مثال اس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا, وہ منٹ اپنے آپ میں ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کی سگنیفیکینس تو ہے بہرحال. اور اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایجوکیشن پر کام کرنا امپورٹنٹ کیوں ہے اتنا, مطلب نظام تعلیم پر کام کرنا کیوں ضروری ہے, اور کس طرح انہوں نے اس میں جس طرح اشارہ کیا کہ الٹیمیٹلی اس نظام تعلیم کے نتیجے میں جو بچے سامنے آئیں گے, جو جنریشن سامنے آئے گی, وہ ظاہر سی بات ہے اپنے علاقے کے اعتبار سے علاقے کی ہی ہوگی. پاکستان ہے تو پاکستانی ہے جہاں بھی ہے لوگ, تو وہ بلڈ تو ان کا ہوگا وہی, ٹھیک ہے, وہ بلڈ ان میں سرکولیٹ کر رہا ہوگا, لیکن ان کی جو سوچ ہے, ان کے جو ٹیسٹ ہیں, ایون ان کے جو ذائقے ہیں, جو دنیا کو دیکھ کا پرسپیکٹیو ہے, وہ سب کا سب وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن اب جو آپ نے بات کی کہ جناب اسٹرکچر ہی اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم لاکھ ماڈیفائی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر کسی باطل قوت نے, فرض ہم کر لیتے ہیں, کوئی چیز بنائی ہے تو اس میں خرابی کیا ہے. اگر اسٹرکچر انہوں نے بنا دیا, نظام تعلیم انہوں نے متعارف کروا دیا, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا اسٹرکچر خراب ہے. صحیح. اس اسٹرکچر کے اندر کون سے ایسے اسپیکٹ ہیں جو پرابلمیٹک ہیں, ہم نے وہ دیکھنے ہوں گے, اور کون سے ایسے اسپیکٹ ہیں جن کو ہم چینج کر دیں, ٹھیک ہے, اور پھر کچھ چیزیں برقرار رہیں تو پرابلم نہیں ہوگی ہمیں. بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو اسٹرکچر میں آپ نے وہ چیزیں چینج کرنی ہے جو خرابی کا باعث بن رہی ہے. صحیح. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کنٹینٹ. اس کا جو کنٹینٹ ہے اس پر ہم نے کام کرنا ہے. دیکھیں ایک سوال ہے نا, اگر مقالے کی ہم بات کر لیں کہ ہم نے ایسا نظام تعلیم ہم دے رہے ہیں کہ ان کے نظریات یا ان کی سوچنے کا طریقہ, ان کے ذائقے, ٹیسٹ وغیرہ سب چینج ہو جائیں گے, وہ ہوتے کیسے ہیں؟ وہ کنٹینٹ سے ہوں گے نا. مطلب وہ ہونا کیسے, وہ اصل میں تو کانٹینٹ ہے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, وٹ از بینگ ٹاٹ. ٹھیک ہے, وہی چینج کرے گا نا. نظریہ چینج کرنے کی چیز ہے لفظ, الفاظ, وہی افکار بنتے ہیں. جی. افکار سے ہی کردار بنتا ہے. تو پیورلی آپ نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو اسٹرکچر میں پرابلمٹک ہے, دین یو ول نیڈ ٹو چینج دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ, اور پھر باقی کو آپ نے اپنے فائدے میں استعمال کر لینا ہے. بہت خوبصورت. تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کیا, اور جو ہم نے کرنا بھی آگے اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیں اسٹرکچر میں کہاں پر مسئلہ خراب ہو رہا ہے. جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ ایک بڑا ٹول ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, اس کے ساتھ ٹیچرس ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, پھر اسکول کی اپنی مینجمنٹ کا پورا اسٹرکچر ہے. ان میں کہاں کہاں خرابیوں والی چیزیں, ان خرابیوں کو ہم نے دور کرنا ہے. خذ ما صفا ودا ما قدر والی بہترین, کہ دیکھیں جو صاف چیز ہے وہ اٹھا لیں اور جو خراب ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو غلط ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز جب پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی. ہم نے دیکھنا ہے اس غلط بندے کی بات میں کیا غلط ہے. جی جی جی. تو وہ تو آف کورس ہم نے اس کا رد بھی کرنا ہے, اس کو نکالنا بھی ہے, اور اس کو یوں کہہ لیجیے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی کریٹ کرنا ہے, نیریٹو کو بھی کرنا ہے. لیکن پورا کا پورا ہی غلط ہونا یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ بہرحال ہم بھی جب انسان کے طور پہ کوئی نظام بنائیں گے تو ہم انسان ہی ہوں گے نا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی خامی ہوگی, تو اس خامی کو درست کیا جائے گا اور جو صحیح چیز ہے اس کو لیا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسٹرکچر جو چل رہا ہے ابھی دنیا کے اندر, اس کے اندر ہم نے وہاں چینجز لے کر آنے جو پرابلمٹک ہے, اور اس کو ہم نے چینج کر دینا ہے. دس از کالڈ ماڈیفیکیشن. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اجازت دیں تو ماڈیفیکیشن اسلامائزیشن پہ ایک میں اور پوائنٹ بیان. جی جی بالکل بالکل, وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے.
کیونکہ میں جب خود ٹیکسٹ بک پہ کام کر رہا تھا تو بالکل میں آپ سے بلکہ یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ کنٹینٹ کی بات کریں گے, کنٹینٹ سب سے امپورٹنٹ, اور آپ نے ٹیکسٹ بک پہ خود کام کیا ہے تو آپ کو بھی یقیناً ان مراحل سے آپ گزرے ہیں, تو اس کی بھی تھوڑی جرنی, تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ وہ کیسے کنٹینٹ ماڈیفائی ہوتا ہے, کیا چیلنجز ہوتے ہیں, اس کو بھی. بالکل رائٹ, بالکل ایسا ہی ہے. تقریباً آپ سمجھیں کہ 40+ پبلیکیشنس پہ میں نے کام کیا, ایڈیٹر کے طور پہ, ریویور, کنٹینٹ رائٹر کے طور پہ. تو یہ ہم نے چیلنج ہمارے سامنے تھا کہ اسلامائزیشن ہم نے کرنی ہے, اب کیسے کریں. ہم نے انگلش اگر ایک سیریز تیار کرنی ہے یا سائنس پہ یا SST پہ کام کرنا ہے تو وہ ریکوائرمنٹس پوری ہونی ضروری ہے, جو نیشنل کریکولم کی آؤٹ لائن ہے وہ بھی ہم نے پوری کرنی ہے. پھر ہم نے اس کو اسلامائز بھی کرنا ہے. تو بڑا چیلنج ہمارے لیے یہی آتا تھا کہ ہم نے آؤٹ کمس کو بھی پورا کرنا ہے اس سبجیکٹ کے, اور ہم نے تھیمز اپنی پوری لے کے چلنی ہے. سو اس کے لیے اس مضمون کے اندر مہارت بہت ضروری ہے. زبردست. ایسے بندوں کو انگیج کرنا ضروری تھا جو اس مضمون کی مہارت رکھتے ہوں, اور پھر ہم نے ان کو وہاں گائیڈ کرنا تھا جہاں پر انہوں نے انٹیگریٹ کرنا ہے. اب میں یہاں پر 2 چیزیں مینشن کر دوں جو ہم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا. ایک تو یہ کہ دیکھیں ہر جگہ اسلامائزیشن ممکن نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر آپ میتھ کا ایک کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے وہ سمز پڑھانے ہیں, ٹھیک ہے, سبٹریکشن جو ایک ایگزیومیٹک ریالٹی آپ کہہ لیں نا, وہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. اب اس کو کیسے کریں گے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اسپیسیفک ایلیمنٹس ہیں جہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے نا, انٹیگریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر, وہ اپنے آپ میں بھی ٹھیک ہے, ویسے بھی چلے گا, لاجیکلی ایک چیز چل رہی ہے. تو ایٹ لیسٹ جہاں آپ کو کوئی ویسٹرن کلر نظر آتا ہے اس کو آپ ڈی ویسٹرنائز کر دیں. یہ ایک کام ساتھ ساتھ آپ کو کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسٹوری ہے, اس میں آؤٹ کمس پورے ہو رہے ہیں, تو آپ اگر اس کو اسلامائز نہیں کر پا رہے, یعنی کوئی تھیم اسلامک نہیں لا پا رہے وہاں پر, سیرت سے لے کر آ کر یا قرآنی تعلیمات سے لے کر یا صحابہ کرام کے آپ نہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ میں اس کو کیسے لے کر آؤں, تو اس کو آپ جہاں ویسٹرن, اس کو ڈی ویسٹرنائز کر دیں, اس کو آپ نیوٹرل فارم میں لے کر آ جائیں کہ کسی قسم کا امپیکٹ ہی نہ ہو. ایسی بھی پوزیشن بن جاتی ہے بعض دفعہ کہ آپ اگر اس کو اسلامائز نہیں بھی کر پا رہے تو ایسے اس کو ڈی ویسٹرنائز کر دیں. ٹھیک ہے, ایک ایسی اسٹوری آپ کریٹ کریں کہ جس کے اندر وہ تھیم جو کوئی نہ کوئی اس طرح کی فٹ نہ ہو رہی ہو, اور ایٹ لیسٹ جو اس کا ویسٹرن کلر ہے نا وہ وہاں سے ریموو ہو جائے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ساتھ ساتھ یہ صرف کنٹینٹ پہ نہیں, گرافکس کے اوپر بھی آپ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گرافکس میں ایک پوری تھیم ایسی شو ہو رہی ہوتی ہے کہ جو وہ دوسرا کلر دے رہی ہوتی ہے, آپ نے اسٹوری ٹھیک کر دی, گرافکس کو اس کے ساتھ کورسپونڈنس نہیں کی, وہاں بھی پرابلم آ جاتی ہے. تو مطلب اٹ سیلف از اے بگ چیلنج, بٹ یہ ممکن ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. تو ماڈیفائی کرتے وقت آپ ایک کام کیا کریں گے, ایک تو آپ ڈی ویسٹرنائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اب دوسری سویلائزیشن ریفلیکٹ نہ ہو, اس کو نیوٹرل پوزیشن کے اوپر لے کر آ جائیں. دوسرا پھر آپ اسلامائز کریں. اس سے پھر آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے مختلف نصابی کتابوں کے ذریعے اپنے مسلم افکار کو بھی پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ. اور ممکن ہے, مثال اگر میتھس کی میں جیسے بات کی, چلیں وہ جتنا بھی میتھمیٹیکل کانسیپٹس کو آپ نے پڑھانا ہے وہ آپ پڑھا رہے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن آپ کوئی نہ کوئی جو مسلم میتھمیٹیشینس ماضی میں گزرے ہیں ان کے اچیومنٹس کو بھی تو ڈسکس کر سکتے ہیں نا. بڑے بڑے لوگ ہیں, الجبرا کی اگر بات آتی ہے تو ہمیں سب پتہ ہے کہ مسلم اسکالرس کا کام ہے اس کے اندر, ایون کہ وہ نام ہی دینے والے مسلمز ہیں, الجبر والمقابلہ جو کتاب کا نام ہے. تو ان کے کنٹریبیوشن, اس سے کیا ہوگا, دیکھیں انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں ہم. ہمارا مقصد یہ ہے اسلامائزیشن میں, آبجیکٹیو ایک یہ بھی ہے کہ ہم مسلم فکر کے ذریعے انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, یعنی بچے کے ذہن پر جو انفلوئنس ہونا وہ دوسری سویلائزیشن کا نہ ہو, اس کو اپنی سویلائزیشن پر, اپنی تہذیب پر اعتماد بھی ہو, فخر بھی ہو, پراؤڈ بھی ہو. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک سینس آف پرائڈ ہے نا وہ ادھر ہونا چاہیے, اپنی آئیڈینٹی پہ اس کو فخر ہونا چاہیے, اپنی سویلائزیشن پہ فخر ہونا چاہیے, اور جس کو کہتے ہیں متاثر ہو جانا, ہاں جی, وہ والی مغلوب ہو جانا, ہاں مغلوب ہو جانا, متاثر ہو جانا. اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا عنوان ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں متاثر ہو جانا. لیکن بہرحال کسی بھی طریقے سے وہ چیزیں تو پڑھے گا اور سویلائزیشن کو بھی جان لے گا یہ کس طرح کام, لیکن وہ مغلوب نہیں ہوگا, اور وہ اپنی سویلائزیشن پہ, اپنی آئیڈینٹی پہ, اپنی شناخت کے اوپر فخر کر کے آگے بڑھے گا. دین وہ کچھ پھر کنٹریبیوٹ بھی کر پائے گا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو جو دیکھیں کریج جو آتی ہے اور جو کانفیڈنس آتا ہے وہ اپنی چیز پر آتا ہے. جو کچھ آپ کا کسی اور کی چیز پہ آپ کیسے کانفیڈنس کیسے لے کر آئیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو اپنی چیز پر ہی بندے کو فخر ہوتا ہے, اپنے نظریے پر, اپنی شناخت پر, اپنی سویلائزیشن پہ. تو یہ آبجیکٹیو ایک یہ بھی ہے کہ بچہ جب پورے سسٹم سے نکلے گا تو ٹیکسٹ بک بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوگی, وہ بھی اپنا پرفارم کر رہی ہوگی, اسکول کا اسٹرکچر پورا پرفارم کر رہا ہوگا, مینجمنٹ کی پریکٹسز ساری, یہ ساری مل کر جو انفلوئنس کریں گی وہ اسلامک تھاٹ کو کریں گے. ٹھیک ہے, اسلامی رویوں کو, اسلامک ایتھکس کو, یہ ساری چیزیں بچے کی فکر پہ, اس کے کردار پر غالب ہونی چاہیے. اور جو آپ نے باتیں کی شرجیل بھائی, نصاب کو لے کر, کریکولم کو لے کر یا اسٹرکچر کو لے کر, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈائریکشن کے بھی سسٹم کو, تو الحمدللہ یہاں ان چیزوں کو مینٹین کیا جاتا ہے, اور وہ جو اسٹینڈرڈز ہیں
اس کو میٹ کیا جاتا ہے اسلامائزیشن کے. تو الحمدللہ ڈائریکشن ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو بالکل زیرو سے لے کر مطلب جہاں تک جتنے بھی اسٹینڈرڈس ہیں وہاں تک وہ ان تمام چیزوں اس کی نظر میں, چاہے وہ اسٹرکچر ہو, چاہے وہ کریکولم ہو, XYZ, ٹیچرس کی ٹریننگ ہو, اور جتنے بھی معاملات ہوں. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کی ضرورت پر, اہمیت پر, ان پہ تو ہم نے بات کر لی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے, ابھی ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں اسکولنگ کی اسلامائزیشن کو لے کر, اور ان فیوچر آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک پلیٹ فارم اسی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, بالکل, تو اس پہ بارے میں بتائیں تھوڑا. یہ بڑا سوال اہم اس اعتبار سے بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں, اور اسلامک اسکولنگ کا جو کام ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو پچھلی دہائی میں بہت زیادہ یہ گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایگزیکٹلی کمپٹیٹیو پرسپیکٹو میں بھی, یعنی اور جو مین اسٹریم اسکولنگ ہے وہ اپنی جگہ پر تو کمپیٹ بھی کر رہا ہے, نہ صرف یہ کہ پریزنس ہے بلکہ کمپیٹ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, مطلب ایک لوگوں کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ہے کئی اعتبار سے. لیکن کرنٹ پوزیشن کی آپ نے بات کی نا, تو یہاں پر میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی اسلامائزیشن کو لے کر انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں ہمارے یہاں سوسائٹی میں. مطلب اس میں یہ کہہ لیجیے کہ اس میں تھوڑی سی شعور کی کمی ہے, چیزوں کو ڈیٹیل میں اور اس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی جو ضرورت ہے نا وہ محسوس کی جاتی ہے. یعنی انڈرسٹینڈنگ کس حوالے سے نہیں, مطلب دیکھیں میں آپ چھوٹی سی بات کہوں, اسلامک اسکول کا سمپل مطلب ہمارے سوسائٹی میں حفظ القرآن جہاں ساتھ کروایا جائے, جہاں بچہ حفظ بھی کر لے, ناظرہ قرآن بھی پڑھ لے اور اسکولنگ بھی ہو جائے, دیٹ از این اسلامک اسکول. یہ بڑی ایک لے مین کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ میں واضح کروں, ہم نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی تربیہ کے اوپر, ہمارا جو ڈائریکشن کا تربیہ کا جو پورا پروگرام ہے اس پہ, تو ہم نے اس میں یہی ڈسکس کیا تھا کہ اسلامک اسکول کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نے ٹوپی پہن لی, وہاں حفظ کیا, اپنے کلاس لگا دی اور وہاں اپنے ظہر کی باجماعت نماز ادا کروا دی, بلکہ اس کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہو کہ وہ واقعی پھر ایک اسلامی کردار اس میں نظر آئے, اسلامی تشخص اس میں نظر آئے. تو بالکل آپ نے بالکل درست بات کی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بالکل یہ, ہم نے لائٹلی لے لیا اس کو بڑا. ہاں لائٹلی بھی لیا اور سمجھا بھی نہیں صحیح طریقے سے. عام بس یہی ہے کہ جو مدرسہ اور اسکول کا سنگم ہو تو وہ جو کمبینیشن ہے نا وہ اسلامک اسکول کہلاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو لے مین کی انڈرسٹینڈنگ ہے, پیرنٹس کے بھی ذہن میں تقریباً یہ, اور پھر ادارے کی مینجمنٹ بھی کئی آپ کو اسکولز اسلامک نظر آتے ہیں جو وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے. حقیقت میں کیا تھا جو ہم نے پہلے بات کی کہ اسلامائزیشن ہم نے کرنی ہے, اور اس میں سارے پلرز کو ایکٹیویٹ ہونا ہے, انکلوڈنگ ٹیکسٹ بک, انکلوڈنگ اسکول کلچر. کلچر ایک اپنے آپ میں ایک بڑا ایک سمجھنے والی چیز ہے. کلچر ہر چیز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, آپ کے ڈاکومنٹس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, آپ کی ڈیلنگز میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں. جب آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس وقت میں وہ ساری اسلامی رویے صرف زبان کی حد تک نہیں ہے, وہ سب جگہ نظر آ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات کیا. جب بچہ اور جو پیرنٹس انٹر ہو رہے ہیں نا اسکول میں, تو ان کو بھی جب ویلکم کریں تو اسلامی رویہ وہاں بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے. جب فیس کلیکشن ہو رہی ہے تو اسلامی رویہ وہاں بھی. تو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس معاملے میں تو پھر کہیں اسلام پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, تو بڑی عزت کے معاملات بھی پیرنٹس کے لیے ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو یہ ہمیں سمجھنا یہ کب ہوگا. دیکھیں الحمدللہ ایک اچھا کام شروع ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں, پریزنس ہم دیکھ رہے ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, ڈائریکشن اپنے طور پہ زبردست کام کر رہے ہیں, موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن آپ کہہ لیجیے. اور ایک اور چیز میں ایڈ کروں, جیسے میرے ابھی مینجمنٹ سے بھی بات ہو رہی تھی ڈائریکشن اسکول کی, تو ایک اچھی چیز جو میرے نالج میں آئی وہ یہ کہ دے ہیو اے سارٹ آف کوالٹی کنٹرول میکینزم. مطلب وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکشن کے کیمپس رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, وہ خود اس پہ انسپیکشن, ہاں اس پہ خود انسپیکشن اور چیک لگاتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب ایک ادارہ بنا لیتے ہیں تو اس کا جو کوالٹی کنٹرول میکینزم ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے, اور وہی انشور کرے گا کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کرنٹ اسٹیٹس آف اسلامائزیشن. تو اس میں میں نے عرض کیا کہ آپ کے اسکول کے تمام ایسپیکٹس اسلامی رویوں کو, اسلامی نظریے کو دکھائیں گے. اور جیسے آپ نے بات کی نا کہ وہ ٹوپی بچے نے پہن لی ہے, تو میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں, ہم اصل میں افکار کو سرنڈر کرانا چاہتے ہیں. بچے کا جس طرح جو سر ہے وہ سجدے میں جھکتا ہے, اس کی فکر بھی جھکے, فکر سرنڈر نہیں کر پاتی. کئی مسلمان ہیں انہوں نے سر جھکا دیا لیکن افکار ان کے نہیں جھکے, وہ ابھی کے وہیں اپنی اسٹینڈ کر رہے ہیں, افکار وہاں جھکی ہوئی ہے, سر یہاں جھکا ہوا. تو ہماری جو آبجیکٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ فکر بھی سرنڈر کرے, اور اسلام کا جو لفظی معنی ہے سرنڈر ٹو دی ول آف اللہ المائٹی, وہ مسلم ہونا صحیح معنوں میں فکر اور رویے میں وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. تو اسی لیے اسلامائزیشن کی کرنٹ اسٹیٹس پہ جو کام ہو رہا ہے بہت لمیٹڈ ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کے بہت لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں ایک چیز سجیسٹ بھی یہاں پر کروں گا
کہ ہمیں ایسے سیشنز کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ بھی لوگوں کو بات بتائیں کہ بھائی اسلامک اسکولنگ ہے کیا اصل، چیلنجز کیا تھے، ہم کیوں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے تاکہ میں کہوں گا پازیٹیولی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادارے بن بھی گئے نا اور وہ ابھی لمیٹڈ فکر کے اوپر وہ پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کو پازیٹیولی لے کر آگے بڑھیں، مطلب ایک نیا نہ بنائیں بلکہ اپنے ادارے کو بہتر کر لیں. تو میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو جو اسلامک اسکولنگ میں کام کر رہے ہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں بتانا ہے بھائی اسلامک اسکول ہوتا کیا ہے، اس کو ٹھیک سے سمجھ لیں. یہ اسکولنگ کے تمام اسپیکٹ کے اندر اسلام ریفلیکٹ ہونا چاہیے. کیسے ہوگا یہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑا کام ہے. تو یہ ایک کہتے ہیں نا لانگ وے ٹو گو، اٹس اے لانگ وے ٹو گو. یہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں اور یہ فوراً منزل آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، 2-4 برس کی بات نہیں. بالکل بالکل ایسی جنریشنز کا کام ہے، لیکن الحمدللہ اچھا کام ہے. ہمارا ویژن ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، ہمیں اسلامائزیشن سمجھ میں آ جانی چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ پرابلمس کو ہم کیسے ایڈریس کر رہے ہیں اور ہم کیسے ایک آلٹرنیٹ سولوشن سوسائٹی میں پرووائڈ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ساری اویئرنیس جو ہے نا دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ابھی کیفیت ہے اسلامائزیشن آف اسکولنگ کی ہماری سوسائٹی میں. ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا، اور میں سمجھتا ہوں جیسا آپ نے ذکر کیا کہ پچھلی دہائی میں سے بہت زیادہ کام ہوا، تو کم از کم ایک سوچ کی تبدیلی تو یہ پیدا ہو گئی، پریزنس سامنے آ گئی. اور سیکنڈ یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک طبقاتی نظام ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، جو کہ ایک ترت ہے، زمینی حقیقت ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسلامک اسکولس شاید صرف اس ایک خاص طبقے کے لیے ہی ہیں، ایک نا لوور مڈل کلاس کے لیے یا ہم کہہ لیں، لیکن اب اس کی پریزنس وہاں بھی ہو گئی ہے اور تمام اسٹریمز میں آپ کو نظر آتا ہے، ایکسیپٹنس بھی الحمدللہ، ایکسیپٹنس بھی الحمدللہ وہاں پر اس کو مل گئی ہے. تو بہرحال ہم نے کرنٹ پوزیشن بھی بات کی اور آپ نے اس کا وہ بھی بتایا کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، کہ ہمیں اس کو اویئرنیس سب سے اہم جو ہے وہ اویئرنیس ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اچھا، میں تھوڑا گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور چونکہ آپ جیسے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک ہر پلر کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، ہاں ہم نے اس کو اسلامائز کرنا ہے. تو اس میں ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ کہ اگر ہم موجودہ تعلیمی نظام کو دیکھیں، ویسٹرن فریم ورک کو اگر ہم دیکھیں، تو وہاں پر ایک پورا نظام ہے ٹیچرس ٹریننگ کا. ٹھیک ہے، ٹیچر کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ بچوں کو اچھے انداز میں جو کنٹینٹ ہے وہ ڈیلیور کر سکے، انہیں سمجھا سکے چیزوں کو، ان کی لرننگ اچھی کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ویسٹرن فریم ورک میں اسٹوڈنٹ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ اور اگر اس کے مقابلے میں اسلامک فریم ورک دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ 4-5 صدی پہلے چلے جائیں تو ہوتا کیا تھا کہ ٹیچر نہیں گھوم رہا ہوتا تھا، بچہ گھوم رہا ہوتا تھا، کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک، یعنی ٹیچر مرکز تھا، ٹھیک ہے، اور بچے گھوم رہے ہوتے تھے. تو آج کیا ہے، آج کی پوزیشن کیا ہے ویسٹرن فریم ورک میں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو تھوڑا بتائیں. یہ بہت آپ نے ریلیونٹ سوال کیا اس اعتبار سے کیونکہ یہ اٹس واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ اس، ہمارے آس پاس ہمیں سب یہ نظر آ رہا ہے. تو جو اسٹرکچر ویسٹ کا ہے اسکولنگ کا اور اس کو جس طرح وہ آگے بڑھاتے ہیں، تو آف کورس ٹیچرس ٹریننگ تو بڑی پرائم پوزیشن کے اوپر ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلچر ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے. جی ہمارے اطراف میں آس پاس آپ دیکھیں ٹیچرس ٹریننگ سیشن آئے دن ہو رہے ہوتے ہیں، اور اب ہر اسکول میں تقریباً یعنی کسی بھی کلاس کا وہ اسکول ہو، ایلیٹ ہو، مڈل ہو، لوور مڈل ہو، آپ کو ٹیچرس ٹریننگ وہاں پر نظر آتی ہے. مطلب ایک زبان زد عام و خاص آپ یہ سمجھ لیں. یہ اب لوگوں کو اتنا شعور بھی آ گیا بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے، اب ٹیچرس ٹریننگ بھی کچھ ہوتا ہے. ہم تو بچے کو پڑھانے بھیجتے تھے، اب ٹیچرس کو بھی پڑھایا جاتا ہے الگ سے، ان کو بھی ٹرین. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے سوسائٹی کی کہ اب اویئرنیس اس لیول پہ تو ہے کہ ٹیچر ٹریننگ اپنے آپ میں ایک کام ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے، یعنی استاد کو بھی ٹرین کرنا ضروری ہے. اب آپ نے جو بات کی نا اس پر آ جاتے ہیں کہ اگر آپ ذرا اسلامک ٹیچنگس کو دیکھ لیجئے یا ہمارے اپنے نظریے کو دیکھ لیں تو دیکھیں ہمارا جو ماضی میں سسٹم ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ تھا، جس طرح آپ نے مثال دی کہ بچہ جگہ جگہ پیشنیٹ ہو کر علم کی تلاش میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے اور استاد کے پیچھے 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 کسی طرح استفادہ ہوا. یہ معاملہ یہ ہوا کہ ہم ہیں چیزوں کو کاپی پیسٹ کرنے کا ہمارے یہاں ایک رجحان ہے، پر ریپلیکیٹ کیا. ہم نے دیکھا بھائی یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں ٹیچرس ٹریننگ، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا لرنر سینٹرڈ کریکولم، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کریکولم، ہم نے بھی پورا کا پورا وہی اپروچ لے لی اور پورا کا پورا جو فوکس تھا وہ ڈال دیا کہ ہم نے استاد کو وی نیڈ ٹو پریپیئر ٹیچرس ٹو ہینڈل ڈائیورسٹی آف اسٹوڈنٹس. یعنی یہ اب مزاج ہمارا بن گیا نا کہ بھائی استاد کو ہم پریپیئر کریں کہ بچی کی ڈائیورسٹی کو وہ اس کے تنوع کو وہ ایڈریس کریں، ہر طرح کے بچے کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ تیار ہو، ہر طرح کے کلاس روم سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ تیار ہو، پرو ایکٹیو ہو، اور وہ سیکھے کہ بچہ کیسے سیکھتا ہے.
استاد کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ بچہ کیسے سیکھے. اٹس گڈ, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے کیونکہ ہم خود بھی اس میں کام کریں اور امپورٹنٹ ہے, ٹیچرس کو شعور ہونا چاہیے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے پر فوکس کیا جاتا تھا, بچے کو اس ذہن دیا جاتا تھا کہ بیٹا آپ نے استفادہ کیسے کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں بچے کی لرننگ اور آرٹ آف لرننگ اس کو سکھایا جاتا تھا. اس میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں جامعات, دینی جامعات میں, تعلیم المتعلم طریقۃ تعلم, مشہور ڈاکومنٹ ہے, کتاب ہے. یہ پورا فوکس اس کتاب کا کس بات پر ہے کہ وہ بچے کو, متعلم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے سیکھنا کیسے, یعنی استاد کیسا بھی آپ کے سامنے, آپ کو استفادہ کرنا آنا ہے. یو شوڈ ہیو دی آرٹ آف لرننگ. آپ نے سیکھنا کیسے ہے, پیمانہ کیسے, آپ نے بھرنا کیسے اپنے آپ کو. آپ یہ دیکھیں ہم کیا دیکھتے تھے اسی اپروچ کو کہ استاد کیسا بھی ہے, بعض اساتذہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ٹیچنگ کے معاملات کے اندر, بعض نہیں بھی ہوتے لیکن علم ہوتا ہے ان کے پاس. جی تو بچہ پیچھے لگ کر, طالب علم پیچھے لگ کر اس کو سیکھ لیا کرتا تھا. ہمارے یہاں ہوا یہ کہ جب بہت زیادہ ہم نے فوکس کیا, چونکہ پوری دنیا میں فوکس تھا لرنر سینٹرڈ, تو ہم نے بھی کیا. تو ہم نے کیا کیا کہ وہ جو ٹیچر سینٹرڈ پوزیشن تھی اس کو بالکل ہی ایک طرف کر دیا. تو وی نیڈ ٹو کریٹ اے بیلنس. ہم ٹیچر ٹریننگ کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمیں اب جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ ٹرین اسٹوڈنٹس ٹو لرن فرام ٹیچرس. تو وی شوڈ ٹیچ دیم دی آرٹ آف لرننگ. ہمیں بچوں کو لرننگ کا آرٹ سکھانا ہے, اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ, کوئی ٹیچر سامنے, کوئی بھی اس کے سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے, چلے ہم بہت چھوٹے بچے کی بات نہیں کرتے, ارلی چائلڈہڈ کی بات نہیں کرتے, ایٹلی پرائمری ہائی اسکول کی طرف بچہ جاتا ہے, سیکنڈری تک میں آپ جائیں, تو اب بچے کو اس طرح پریپیئر ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح کے استاد سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. آرٹ آف لرننگ اسے, یعنی نالج کو, لرننگ کو پروسیس کیسے کرنا ہے اپنے ذہن میں اس نے. اب مجھے اگر سامنے کوئی بندہ بات سکھا رہا ہے تو میں نے کس طرح سوال کر کے اس سے چیزوں کو سمجھ لینا ہے, میرا اپنا اسٹرکچر لرننگ کا مجھے کلیئر ہونا چاہیے. دس از آل اباؤٹ دی آرٹ آف لرننگ. تو اسلامی روایت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والی چیز پہ زیادہ فوکس تھا, بچے کو استاد کا ادب, ٹھیک ہے, استاد سے استفادہ کرنا, ایون کہ روحانی اسپیکٹ کے اندر بھی تیار کرنا کہ بیٹا آپ نے اتنے اذکار بھی کرنے ہیں, آپ نے اپنی لرننگ کو اچھا کرنے کے لیے نوافل بھی پڑھنا ہے, اللہ کو یاد بھی کرنا ہے, تب آپ کے اندر پھر وہ ایک روحانی نظر بھی پیدا ہوگی کہ آپ استفادہ کر سکیں, اور وہ علم نور کی حیثیت سے آپ کے اندر سمائے گا. اس اسپیکٹ پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت. اچھا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں آج کل ٹیچرس کو لے کر جو رویہ ہے اسٹوڈنٹس کا, اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ٹیچر کو وہ ادب جو ہونا چاہیے, وہ اہمیت جو ٹیچر کی ہونی چاہیے, وہ اسٹوڈنٹس میں نظر نہیں آتی. کیا اس کی وجہ بھی یہی نظام ہے؟ دس مائٹ بی ون آف کانسیکوینسز آف دیٹ سسٹم. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کارپوریٹ کلچر. دیکھیں کارپوریٹ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ, کارپوریٹ کلچر تقریباً آپ کو امپیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر ہر ادارے میں. ایون کہ کارپوریٹ ٹرمز ساری آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہیں, وہ جسٹ لائک جتنی بھی ٹرمز ہیں, یعنی مینجمنٹ کی ٹرمز ہیں, لیڈرشپ کی ٹرمز ہیں, وہ ساری آپ کو. کارپوریٹ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ استاد نہیں ہے بلکہ یہ مجھے سروس پرووائڈ کر رہا ہے اور میں اس کو پے کر رہا ہوں, میرے ماں باپ اس کو پے کر رہے ہیں. تو جسٹ لائک سروسز انڈسٹری ہوتی ہے نا, اس طرح کا معاملہ ہے. حالانکہ یہ بھی ایک سروس ہے, لیکن بچے کا لینس بدلتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں, اس کے ریٹرن میں ہمیں پڑھا رہا ہے. تو وہ چونکہ وہ پیسے دینے والی ایک سروس ہے, اس کو ہم پیڈ سروس ہم لے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے پھر ہم جیسا بھی رویہ رکھیں. تو یہ بالکل آپ, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ دس مائٹ بی ون آف دا کانسیکوینسز آف دیٹ سسٹم. اور اس کو بھی اب ہینڈل اسی طرح کیا جائے گا کہ آپ نے بچے کو وہ جو لرننگ والا اسپیکٹ ہے, آرٹ آف لرننگ کی میں بات کر رہا ہوں, اور جو اسلامی روایت میں ادب کا پہلو ہے اور سیکھنے کا فن ہے, اس طرف ہمیں کام کرنا ہوگا. جب وہ ہم ساتھ ساتھ ٹیچرس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لرنر کی ٹریننگ بھی کریں گے, مطلب لرنر ٹریننگ سیشن بھی ہونے چاہیے. یہ بھی ہمیں کانوں میں ایسی آوازیں آنی چاہیے, بھائی فلاں جگہ پر لرنر ٹریننگ سیشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ٹریننگ سیشن ہوا ہے, اسٹوڈنٹ ٹریننگ ورک شاپ ہوئی ہے ٹیچرس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ. وہاں پر ہم اس بات کو ایڈریس کریں گے کہ بیٹا آپ نے کیسے سیکھنا ہے, اور کون سی ایسی چیزیں جو آپ کی نالج کو کل کر دیں گی. آپ کا کون سا ایسا چھوٹا سا رویہ ہے جو آپ نے استاد کے ساتھ اپنایا تو آپ کی ساری علم کی نورانیت ختم ہو جائے گی, وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی آپ کے فیوچر میں, اس کا جو امپیکٹ ہے نیگیٹو وہ آپ کی لائف میں رہے گا. تو یہ پوری ایک خلا ہے, پورا ویکیوم ہے جس کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, آپ نے جیسے بات کی کہ ٹیچرس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ بھی ضروری ہے. میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ تربیت اولاد پر بات ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو, لیکن ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے ایک پہلو کہ جو والدین ہیں, کہ آیا وہ بھی پریپیئرڈ ہیں کہ وہ تربیت کر سکیں اولاد کی.
تو یوں ایک رجحان یہ بھی پیدا ہوا کہ تربیت والدین پہ بھی بات ہو. یعنی اب تک تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ تربیت اولاد کیسے ہو رہی ہے, لیکن اب تربیت والدین پہ بھی جو ہے نا وہ بات ہو. تو اس کو بھی تھوڑا بتائیں کہ ویسٹرن فریم ورک میں والدین اور ایک بچہ جو اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ان کا بچہ بھی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسٹرن اسلامک فریم ورک میں؟ دیکھیں پیرنٹنگ کی اب بات کریں یا تربیت والدین کی بات کریں تو یہ کلچر بھی ڈومیننٹ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے, اور ہمارے ہاں یہ ڈومینیٹ ہوا آف کورس اسی ریفلیکشن میں, جس طرح پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ کے سیشنز ہو رہے ہیں. اچھا, ہم اسے غلط نہیں کہہ رہے, رائٹ؟ نہیں غلط نہیں کہہ رہے, ہم بتاتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ رہے ہیں سیکنڈ سائڈ بھی ہے. جی ہم یہ بات کریں گے کہ ہم نے کہاں پر فوکس کرنا ہے. دیکھیں آپ اس کو اس طرح لیجئے کہ آپ یہ ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر پیرنٹنگ کا ہے, اور وہ ہمارے یہاں بھی اب جگہ جگہ پیرنٹنگ کے سیشنز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اپنا جو وجود ہے, جو مسلم شخصیت ہے وہ باپ کی حیثیت میں کیا ہے, جو مسلم شخصیت ہے وہ ماں کی حیثیت میں کیا ہے. اگر تو دونوں ماں باپ ایک مسلم شخصیت کے, ایک مسلم پرسنالٹی کے اعتبار سے دنیا میں اپیئر ہوں گے, سوسائٹی میں نظر آئیں گے, تو وہ پیرنٹنگ کے وہ تمام تقاضے پورے کریں گے جو آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ میں نے اگر اپنی وائف سے بات کرنی ہے, بیوی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. بیوی کو پتہ ہوگا میں نے اپنے شوہر سے ڈیلنگ بات کرنی ہے کیسے کرنی ہے, کیسے ہم لوگوں نے اپنے ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے, گھر کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو وہ جو اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے عمل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوں گی. تو سو دے ڈونٹ نیڈ ٹو کیئر اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. وہ خود بخود چونکہ وہ اسلامی ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے نا, ان کو اسلامی مزاج پتہ ہے زندگی گزارنے کا, تو وہ آٹومیٹکلی اس کے بچے کے اندر وہ چیزیں, اٹس مور اباؤٹ پریکٹسنگ. پیرنٹنگ میں پڑھانے کا نہیں, یہ کرنے کا زیادہ ہے. اٹس آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. یہ صرف اور صرف ایک طرح کی سوشل لرننگ, جو لرننگ کے مختلف میتھڈز ہیں اور اس کی اپروچ, اس میں سوشل لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے جو ماڈل, وہ چیزیں وہ ماڈلز بن جاتی ہیں آپ کے لیے. تو وہ ماں اور باپ ایک ماڈل ہوتے ہیں اس کے لیے. وہ خود کچھ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے, انہوں نے جو کرنا ہے نا وہ خود بخود اس کی بلڈنگ بلاک آف پرسنالٹی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہمارے اسلامی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہاں پر ہم علیحدہ سے والد کے دو, بلکہ ہم ایک مسلمان شخصیت کی تیاری کریں جس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ بھائی تم میں سے ہر ایک بندہ یہ ہے, ٹھیک ہے, چروایا, تم اپنی چراگاہ کے ذمہ دار ہو, تمہارے نیچے جو لوگ ہیں ان کے ذمہ دار ہو, تو تمہیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. ایک علیحدہ سے ٹریننگ کر کے نہیں, بلکہ ایک مسلمان کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے, والد کی حیثیت میں, والدہ کی حیثیت میں, اس پر ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. تو وہ آٹومیٹکلی جو پیرنٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ شعور کے لیول پہ کوگنیٹو ڈومین کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو ہمیں ڈیجیٹل ایج کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنا ہوگا کہ ڈیجیٹل ایج کے اندر بچے کا ایکسپوجر کیا ہے, ہم اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. ایکسپوجر تو آپ روک نہیں سکتے, لیکن ایکسپوجر کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں. آپ کو ایکسپوجر کی ڈائریکشن بدلنی ہوگی, اور وہ بھی ایک پوری فیلڈ ہے کام کرنے کی, کہ اب جو سوشل میڈیا پہ بچے کے سامنے کنٹینٹ آ رہا ہے, جتنی فیڈ اس کو مل رہی ہے, جتنی غذا اس کو مل رہی ہے, اس میں ہمارا کنٹینٹ کتنا ہے, ہمارا اسلامائز کنٹینٹ. ڈسٹریکشن ہو رہی ہے بالکل ڈیجیٹل ایج کی وجہ سے. اب آپ اس کو کنٹینٹ سے تو روک نہیں سکتے, لیکن کنٹینٹ میں اس کو جو آپشن پرووائڈ کریں گے وہ اتنا اپیلنگ ہوگا, اور وہ آپشن ہوگا جو ہماری اسلامک ویلیوز کو شو کرے گا. تو اب ڈیجیٹل ایج کی ریکوائرمنٹس کے لیے ٹریننگ آپ کر سکتے ہیں پیرنٹس کو, کہ پتہ چلے ریکوائرمنٹس کیا, ہینڈل کیسے کرنا ہے. لیکن اثر جو بچوں پر ہوگا وہ ماں باپ کی ایک مسلم شخصیت کے طور پہ ہوگا, جو ان کے کردار میں نظر آئے گی, ان کے رویوں میں نظر آئے گی. تو میرے خیال میں پیرنٹنگ کا جو حل ہے اسلامی پرسپیکٹو میں یہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں, وہ اچھے مسلمان بنیں گے, آٹومیٹکلی وہ پیرنٹنگ کی ریکوائرمنٹ. اسی چیز کا تو فقدان اور اسی چیز کی طرف ہم نے لوگوں کو لانا ہے. صحیح. ٹیچرس پہ, پیرنٹس پہ ہم نے بات کر لی, اب ہم اسٹوڈنٹ پہ بھی آ جائیں, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, اس پہ بھی آپ کچھ گفتگو اگر کر رہے ہیں. دیکھیں, چونکہ پورا تعلیمی نظام جب ہم کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمیں شخصیت کو بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرسنالٹی ہے وہ کن چیزوں سے مل کے بن رہی ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں یہ کہہ لیجیے کہ ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں, انالائز کرنے کے لیے بریک ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس میں 4-5 چیزیں بڑی اہم ہیں, خاص طور پہ اس کی فزیکل ڈائمنشن ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی انٹلیکچوئل ڈائمنشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کی فکر کس طرح, اس کے سوچنے کا طریقہ کس طرح بن رہا ہے, آگے جا رہا ہے, وہ چیزوں کو کس طرح لیتا ہے, کیسے اس کی ڈیسیجن میکنگ ہے, انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتا ہے, کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی مورل ڈائمنشن ہے کہ اب اس کے رویے, اس کے اخلاق, وہاں پر وہ کس طرح اسٹینڈ کر رہا ہے. پھر اس کے ساتھ اس کی سوشل ڈائمنشن, لوگوں کے ساتھ کیسے انوالو ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسپریچول ڈائمنشن, یعنی اس کا اپنے آپ کے ساتھ بھی تو ایک مکالمہ ہے نا, ایک بندے کی حیثیت سے, کہ میں اپنے آپ سے بھی تو کچھ, جس کو آپ کہتے ہیں نا انٹرا پرسنل کمیونیکیشن. ایک تو انٹر پرسنل میں ہوتا ہے کہ دو لوگ انٹرا پرسنل اپنے آپ سے گفتگو ہے,
اپنے آپ سے جب بندہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو قائل کر رہا ہے, وہ کیسے اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلط کام ہو گیا, تو کیسے اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو توبہ کے لیے تیار کر رہا ہے. دس از آل اباؤٹ اسپریچول ڈائمینشن, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے ایستھیٹک ڈائمینشن. ایستھیٹک ڈائمینشن جس کو آپ جمالیاتی جہت بھی کہتے ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ رب العزت کی جو تخلیق موجود ہے, وہ اس کو لے کر اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر وہ بارش ہوتا دیکھتا ہے تو اب اس کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہے, ٹھیک ہے. اس ریئیکشن کے اندر کہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہو رہا ہے, یا کسی بھی مناظر قدرت کو دیکھنے کے بعد کہ وہ اللہ رب العزت سے کنیکٹ ہو رہا ہے, اس کی تعریف بیان کر رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے, مزید اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے وہ اسٹیپ آگے بڑھا رہا ہے, نہیں بڑھا رہا ہے. تو یہ تمام شخصیت کی جو ڈائمینشن ہے نا, اسٹوڈنٹ کو ہمیں ان تمام ڈائمینشنس پہ تیار کرنا ہوتا ہے. اور اسی لیے اساتذہ کو, تعلیمی اداروں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اور صرف ان کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے, وی آر ڈیولپنگ دیئر پرسنالٹیز. اور وہ صرف ایک طرف سے نہیں ہو سکتی, ہر طرح ملٹی ڈائمینشنل پرسپیکٹیو یا اپروچ کو اختیار کر کے آپ ایسا کر سکتے ہیں. اسی لیے استاد کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اس کے رویے میٹر کرتے ہیں, اس کی اسکل کافی نہیں ہے. استاد آتا ہے اور اس کی پہچان بھی اس کی اسکل سے ہو رہی ہوتی ہے. میتھس زبردست ٹیچرز ہیں میتھس کے, کہ ایسی میتھس کے ٹیچر ہیں کہ خود آپ کو مضمون سے محبت ہو جائے اس کے بعد, اور یہ بڑا کو ریلیشن ہے نا. تو استاد جب مضمون کا اچھا ہو تو مضمون سے محبت ہو جاتی ہے اس استاد کی وجہ سے, اور نہیں ہوتا تو مضمون سے بھی بندہ پیچھے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو استاد کو نا اپنے رویے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. یہ اصل کام ہے, اور اس کو ہم نے اسلامی بنیادوں پر استوار کروانا ہے, ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں گے. ڈی کنسٹرکٹ کرنے میں ہم اس کو پہلے بریک ڈاؤن کر کے سمجھ لیں گے کہ ابھی اس دور میں بچہ کہاں پر کھڑا ہے, کس طرح انوائرمنٹ نے اور دوسری سویلائزیشن نے اس انفلوئنس کیا, اس پر امپیکٹ کیا. اب سمجھنے کے بعد ہم نے کس طرح اس کو استوار کرنا ہے اسلامی بنیادوں کے اوپر, ٹھیک ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسے ہم نے اس کو بنانا ہے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کوئی ایک چیز نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری ڈائمینشنز ہیں, اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے, اور ہر ایک پہ الگ طریقے سے بالکل ایسے. اسکول کے پرنسپل کو اس کو پتا ہونا چاہیے, the one who is leading that campus, پرنسپل کو بتاؤ بھائی کیا ہے پرسنالٹی ڈائمینشنز, اور میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اس بچے کی. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی متاثر ہو رہا ہے, میرے بیٹھنے کے انداز سے, میرے ٹیچرس کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ سب امپیکٹ کر رہا ہے, اور ٹیچرس بھی امپیکٹ کر رہے ہیں اس کو. پھر اسکول کا پورا کلچر, یعنی دیواریں بھی امپیکٹ کر رہی ہیں بچے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جب امپیکٹ کریں تو بچے کی پرسنالٹی کی تمام ڈائمینشنس کو ایڈریس ہونا چاہیے. صحیح. بہت خوبصورت. تو ہماری جو بات چل رہی تھی وہ اسکولنگ کی اسلامائزیشن پہ ہم بات کر رہے تھے, اور اس کے جو 2-3 بڑے اہم پلرز ہیں, اسٹوڈنٹ ہو گئے, ٹیچر ہو گئے, اور پھر ہم نے جو ہے وہ کریکولم پہ بھی بات کی, اور پھر پیرنٹس پہ بھی ہم نے جو ہے بات کر لی. ایک آخری کویشچن میں آج کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسکولنگ کی اسلامائزیشن کو لے کر, یا پھر ایجوکیشن کی اسلامائزیشن کو لے کر, ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے اس کو لے کر آج مسلم امہ کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ ابھی تو ہم نے بالخصوص پاکستان کے جو ہے وہ اسپیکٹ سے بات کی, مسلم امہ اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے ایجوکیشن کو لے کر؟ دیکھیں, یہ بہت اہم بات آپ نے اس میں اٹھائی ہے, اور امپورٹنٹ یوں ہے کیونکہ دیکھیں مسلمان یا اسلام پاکستان پر ختم نہیں ہوتا. جی وہ تو پوری دنیا کے اندر ہے نا, اور اسی وجہ سے ہم مسلم امہ کہتے ہیں. اور مسلم امت کا جو اجتماعی مفاد ہے وہ سب سے زیادہ پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے. بالکل ان کا اتحاد ہماری پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو امت کا جو اجتماعی اجتماعی جو پورا پرسپیکٹیو ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پوری امت کے طور پہ کیسے موو آن کر رہے ہیں آگے. تو دیکھیں اوور آل نا مسلم ممالک میں, مختلف ممالک کے اندر کام تو ہوا ہے, اسلامائزیشن آف کریکولم پہ کام ہوا ہے. تقریباً ممالک کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ, چاہے ملیشیا ہو اور دیگر ممالک ہوں, اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے اندر کولیبوریشن کی بڑی کمی ہے. دیکھیں ویسٹ کی اگر آپ ایگزامپل لیتے ہیں نا, تو دے آر کولیبوریٹنگ ان ٹرمز آف کریکولم, ان ٹرمز آف دیئر پلانس, اور وہ اس کو مل کر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. کیسے ایگزامپل؟ اگر مثال کے طور پر ایک کامن کور کریکولم بنا نا یو ایس اے کا, تو وہ ایک اسٹیٹ میں تو نہیں تھا, یو ایس اے کی مختلف اسٹیٹس میں تھا. پھر اگر کسی اور ویسٹرن کنٹری میں انہوں نے کریکولم بنایا تو ان کے ساتھ کولیبوریشن کر لی. ایون یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کولیبوریشن اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آپ الائنمنٹ بھی شو کر دیتے ہیں. الائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک کریکولم بنا ہوا ہے, اسٹینڈرڈ اس کے طے شدہ ہے, وہ دنیا میں کسی ایک حصے میں چل رہا تھا, اس کی کیس اسٹڈی سامنے تھی, بھائی افیکٹو ثابت ہو گیا, کچھ سالوں کے بعد
پائلٹنگ کرنے کے بعد پتہ چل گیا اس کے اچھے رزلٹس ہیں, تو آپ نے اپنا جب آؤٹ لائن بنائی تو آپ نے اس کو الائن کر دیا ان کے ساتھ کہ بھائی 0.1 0.2 اس کے ساتھ ہمارا میچ کر رہا ہے, تو مطلب ایڈوانس کنٹری کے ساتھ اپنے اس کو الائن کیا کہ بھائی ان چیزوں میں ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ مسلم کنٹریز کے اندر مطلب ود ان اے کنٹری کولیبوریشن نہیں ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں نا, بٹوین کنٹریز تو بہت دور کی بات ہے, ود ان اے کنٹری ایک کنٹری کے اندر بھی کولیبوریشن نہیں ہے. صحیح اسلامائزیشن آف کریکولم کو لے کر, ٹیچرس ٹریننگ کو لے کر اور اسکول سسٹم کو لے کر کولیبوریشن نہیں ہے ہمارے یہاں. ایک دوسرے سے ہم لرن نہیں کر رہے, بیٹھتے نہیں ہیں ساتھ, ٹھیک ہے, اور کوئی مشترکہ محاذ نہیں بنتا. تو مسلم امت کی بھی کنڈیشن یہی ہے کہ مختلف مسلمان ممالک کے اندر اسلامائزیشن آف کریکولم پہ, اسکولنگ پہ, ٹیچر ٹریننگ پہ کام ہو رہا ہے, بٹ ہم آپس میں کولیبوریٹ نہیں کر رہے. یعنی ہمارا کوئی مشترکہ آبجیکٹیو اور محاذ نہیں ہے کہ تمام مسلمان کنٹریز مل کے, مسلم کنٹریز مل کے یہ طے کریں کہ جناب یہ ہمارا کامن ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس طرح اسلامائزیشن آف کریکولم یا اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کر کے ایجوکیشن میں لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو لیڈ, اور لیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا آلریڈی, چاہے ویسٹ کیوں نہ, اس کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. جی, تاکہ وہاں آپ سارا سمجھنے کے بعد پھر اس سے آگے آپ نکلیں اور پھر وہ آپ کو فالو کریں, وہ لیول ہے. بالکل, کیونکہ آپ ادھر بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا, اور ہم وہ لیول سے گزرے ہیں نا, میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیں ماضی میں وہ تھا نا آپ کے پاس کہ دوسرے آپ کے پاس آ کر آپ کو فالو کرتے تھے, دین انہوں نے وہ اس طرح پھر معاملہ لیا کہ وہ لیڈر بن گئے آنے والے وقت میں. تو مسلم امہ کو, مسلم کنٹریز کو کولیبوریشن کرنی چاہیے ایجوکیشن لیڈرشپ کے اندر. ٹھیک ہے, مل کر کام کریں, ایک دوسرے سے سیکھیں اور آپس میں الائنمنٹ کریں چیزوں کی, آپس میں کولیبوریشن کر لیں کہ جناب یہ ہمارا ایک کامن ایجنڈا ہے, ہم اس کو تمام مسلم ممالک کے اندر مل کر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہماری لرننگ ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, تو لیڈرشپ مسنگ ہے ہمارے یہاں, لیڈرشپ, ایجوکیشنل لیڈرشپ پہ نا کام ہمارے ہاں نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ملک کر بھی رہا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن کے اندر نہیں ہے, اور یہ تبھی ممکن ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا مشترکہ محاذ ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہو کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے ٹارگیٹ, اور پھر دوسرا ہے کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو دنیا کے سامنے لانا ہے, اپنی سویلائزیشن کی بنیاد پر, اپنی اسلامک ویلیوز کی بنیاد پر, اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہم نے سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے. ماڈیفائی کرنے کے بعد بھی آپس میں کولیبوریٹ کرنا ہے. اچھا, ایک چیز میں یہاں پر آخر میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا اپنا ریفلیکشن. ایک عام طور پہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب ہم اپنے ملک کی جیسے بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں نے فلاں سبجیکٹ کے اندر جناب ٹاپ کر لیے. کووڈ کے اندر آپ کو پتا تھا ایک ٹائم آتا ہے جس میں ٹاپرز میں اور تقریباً ہائی اچیورز تب سبھی بن گئے تھے, 1100 میں سے 1100 مارکس بھی آ رہے ہیں اور اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے ایسے ہی ایک سوال اٹھایا کہ پھر ہم سائنسدان یا اس طرح کے لوگ پیدا نہیں کر پاتے جو امپیکٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں. جی, جب اتنے ہم نمبر لے رہے ہیں یہاں پر, تو ہمارے یہاں کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اچھا, اس پر میں نے ایک بات یہاں پر اپنی ایک ریفلیکشن میں شیئر کرنا چاہوں. دیکھیں, ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک ذریعہ ہے علم کا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایپسٹیمالوجی نا, ذریعہ علم کی بات, دار علم کی, ایک ذریعہ ہے جس کو کہتے ہیں وحی, جو کہ بالکل ایسا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ایبسولوٹ سورس آف نالج ہے. ٹھیک ہے نا, حتمی معیار علم آپ کہہ لیجیے, اسلامک فریم ورک میں. بالکل بنیاد تو ہے نا, ہم وحی پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے. لا ریب فیہ کی جو صفت ہے نا, وہ وحی کے علاوہ تو کسی چیز کی, قرآن کے علاوہ تو نہیں ہے. بالکل ہمارا ایمان ہے کہ ہماری جو کتاب ہے کتاب اللہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ایبسولوٹ سورس آف نالج ہے, حتمی علم کا ذریعہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں یہ بات بھی پتہ ہے کہ جو ادر سورسز آف نالج ہیں وہ ٹینٹیٹیو ہیں. اور یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بات میں نہیں کر رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سائنس ہم پڑھتے ہیں نا, بچوں کو فلاسفی آف سائنس کا نہیں پتہ ہوتا. یہ میں نے ایک جگہ پہلے بھی بات کی تھی ایک پلیٹ فارم پہ کہ ہمارے بچوں کو سائنس کے ساتھ ساتھ فلاسفی آف سائنس پڑھانے کی ضرورت ہے. دے شوڈ لرن اباؤٹ دا وے سائنس از ڈیولپڈ. بھائی سائنس ڈیولپ کیسے ہوتی ہے, سائنٹیفک نالج کیسے بنتی ہے, یہ ان کو نہیں پتا. انہوں نے تھیوریز یاد کر لی, پریکٹیکل بھی کر لیے, ان کو یہ نہیں پتا کہ سائنسی علم بنتا کیسے, کس طرح تجربہ مشاہدے سے یہ تبدیل کس طرح آگے جاتا ہے, بالکل تبدیل کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے لینس کیا ہے. تو دیکھیں 3 بڑے آپ کے جو نا پیچھے فلاسفیز کام کرتی ہیں سائنٹیفک فلاسفی کے اندر, یا فلاسفیکل اسکولز آف تھاٹ ان سائنس. پازیٹیوزم ہے, انٹرپریٹیوزم ہے اور پوسٹ پازیٹیوزم ہے. دیکھیں, پوسٹ پازیٹیوزم کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ جناب سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں جو علم آپ کے پاس آ رہا ہے وہ حتمی نہیں ہے. یہ خود اب اس پورے مطلب ڈومین میں بات سامنے آ گئی ہے کہ دیٹ از ٹینٹیٹیو سبجیکٹ ٹو دی اویلیبلٹی آف نیو ایویڈنس. کوئی نیا ایویڈنس آپ کے پاس آئے تو پچھلی نالج کو چیلنج کر دیا جائے گا. اسی لیے ہم اب یہ نہیں کہتے کہ سائنس نے پروف کیا ہے, ہم کہتے ہیں سائنس نے ایک مطلب یہ گواہی سامنے لے کر آیا, نہیں مطلب سائنسی ثبوت سامنے آیا. ہم اب پروف نہیں, ہم کہتے ہیں کہ سائنس پرووائڈز یو ایویڈنس ناٹ پروف.
ٹھیک ہے, وہ ثابت نہیں کرتی, وہ ایک دلیل اور ایک گواہی سامنے لے کر آتی ہے, ایک ایویڈنس سامنے لگا, اور جس تھیوری کا جتنا زیادہ ایویڈنس ہوتا ہے وہ ایمپیریکلی اسٹرانگ سمجھی جاتی ہے. لیکن اب وہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, اب اس کو پھر اس پہ لانے میں ایک ٹائم چاہیے. اور اسی طرح کہ اس میں جب تک شعور ہمارا بیدار نہیں ہوگا خود سائنسز کو لے کر, اس کی فلسفی کو سمجھنا ضروری ہے. تو میں اب بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ہمیں پتہ چل گیا بھائی قرآن کے نتیجے میں جو علم ہے, جو قرآنی علم ہے, جو قرآن ہمیں علم دے رہا ہے, وہ تو حتمی ہے, وہ تو وہی اس کی سورس ہو گئی, مسلمان ہی مانتے بھی ہیں. اور دوسری طرف جتنا علم ہے وہ کیا ہے, وہ ٹینٹیٹیو ہے. اب مزے کی بات آپ دیکھیں, ہمارے یہاں اپروچ یہ کہ ٹینٹیٹیو علم کی بنیاد پر اس کو چیک کر رہے ہو. ایگزیکٹلی, جو ایبسولوٹ سورس نہیں ہے اس کی بنیاد پر آپ ایبسولوٹ سورس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ کرٹیک بھی کرتے ہوئے الیاذ باللہ ہمارے لوگ کچھ نظر آتے ہیں. اوور آل یہ کلچر نہیں ہے, لیکن جب ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ اس طرف بندہ چلا جاتا ہے اور اس کو وہی کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس پہ بھی کرٹیک شروع کر دیتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم لا ریب فیہ, جس علم کی صفت ہے, جس کتاب کی صفت ہے, اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں, اس پر تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام علوم پر اسکیپٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھتے, تشکیک کے ذریعے دیکھتے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب میں بات کروں, یہ نیگیٹو بات لگ رہی ہے لیکن پازیٹیو کہاں پر ہے؟ پازیٹیو یوں ہے کہ سائنس مووی اس طرح کرتی ہے, آپ کو اسکیپٹیکل ہونا پڑتا ہے, پہلے آپ تشکیک کی طرح چل کر پھر نیا علم سامنے آتا ہے. مطلب ہمیں جتنا سائنس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا ہم نے تو کیا ہی نہیں, حالانکہ ہمارے پاس وہی ہے, ہمارے پاس ایبسولوٹ سورس آف نالج ہے, ہم تو اگلے سورس کو ویسے ہی ایبسولوٹ نہیں مانتے, تو اس کا مطلب اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ ہونا چاہیے تھا, زیادہ ہمیں نظریات کو آگے, نئے نئے ایویڈنس, نئے پیراڈائم شفٹ ہمیں کرنا تھا. تو پیراڈائم شفٹ ہم کہیں بھی نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب سائنس پڑھتا ہے وہ کتنے نمبرز کیوں نہ لے لے, اس کو سائنس کا لینس نہیں ہے, اس کے پاس سائنٹیفک لینس نہیں ہے, میتھمیٹیکل لینس نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میتھمیٹیشین دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے. سائنسدان اگر ہوتا ہے یا سائنس کے ڈومین میں جو بندہ ہے اس کو دنیا کیسے نظر آتی ہے, وہ لے مین کا لینس نہیں ہوتا اس کے پاس. تو یہ لینس اس کو پتہ چلے کہ ایک سائنس کا بندہ دنیا کو کس لینس سے دیکھے گا, کس طرح چیزیں, نیچر اس کو کیا پیغام دے رہی ہوگی, اور میتھمیٹکس کے بندے کو کس طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں, فینومینا اس کو کلیئر ہو, پھر وہ یہ جان لے کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس پر ڈاؤٹ بھی کروں گا, لیکن میں اس کو پہلے پڑھوں گا. دیکھیں, ڈاؤٹ کرنے سے پہلے, کرٹیک کرنے سے پہلے آپ کو پہلے جانچنا ہوتا ہے کہ اب تک سائنس اسٹینڈ کہاں کرتی ہے. آپ کو ایسے ہی نہیں اڑا دینا ہے زمین سے, تو وہ تو پھر جہالت ہو جائے گی. اب تک کی سائنٹیفک انویسٹیگیشن کہاں آ گئی وہ میں جانوں گا, ٹھیک ہے, اپنی فیلڈ میں کام کر کے جو بھی میں ڈسپلن اڈاپٹ کرتا ہوں, اس کے بعد میں کرٹیکلی آگے بڑھوں گا. یعنی آئی ول بی ہیونگ اے کرٹیکل لینس ٹورڈ سائنٹیفک نالج. تو پھر میں اس فیلڈ میں پیراڈائم شفٹ کرنے کے قابل ہوں گا جیسے کہ لوگوں نے کیا, اور ٹرینڈ سیٹر بنیں گے, اینڈ دس ول بی اے وے ٹورڈس لیڈنگ ان دا فیلڈ آف سائنس. تو میرے خیال میں نمبر سے زیادہ امپورٹنٹ یہ, نمبرز بھی امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کو سائنٹیفک لینس ملے, میتھمیٹکس کا لینس ملے, اور اس کے ساتھ انہیں یہ پتا ہو کہ وہی کیا چیز ہے, وہی کیا قرآن کیا ہے. دین آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی اپنی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر پائے. زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. ویسے تو پوری گفتگو ہی ماشاء اللہ بہت اچھی رہی, نو ڈاؤٹ, اور یقیناً سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. لیکن یہ جو آپ نے آخری امپورٹنٹ بات بیان کی, میں سمجھتا ہوں یہ چیری آن دا ٹاپ کی حیثیت جو ہے نا وہ یہ رکھتی ہے بات. شرجیل بھائی, میں بس یہ چاہوں گا کہ اگر آپ جو ہمارے ویورز ہیں, پیرنٹس ہیں, اور جو یوتھ ہے, اس کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز اگر آپ کیمرے میں اگر دیکھ کر پیغام انہیں دے دیں. پیغام, میں ویسے تو اپنی گفتگو اگر آپ غور کریں تو وہ اپنے آپ میں پیغام ہے, بلکہ پیغامات کا ایک سلسلہ ہے. جی جی. پیغام تو میں یہ فائنلی ون لائنر کے طور پہ اگر میں دینا چاہوں تو وہ یہ ہے آپ سب کے لیے کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا ہے. مسلمان اپنے آپ میں ایک رسپانسبل بینگ ہوتا ہے, ایک ذمہ دار شخصیت ہوتا ہے, کیونکہ اس پر ذمہ داری اس کے کندھوں پر اس کے دین کی بھی ہے, اس کی آخرت بھی اس کے سامنے ہے, اور اس نے اللہ رب العزت سے ملنا ہے, جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا. تو ہم اپنے طور پہ جس پرسپیکٹیو کے اندر ہم کام کر رہے ہیں یا جہاں بھی اسٹینڈ کرتے ہیں, ہم والدین ہیں, ہم طالب علم ہیں, یا کسی بھی اور کیپیسٹی میں معاشرے میں موجود ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم دین کی تائید اور نصرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جب آپ یہ کہیں گے کہ دین کی تائید, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کیا خدمت پیش کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو آپ صلاحیت کو کیسے پورا کریں گے؟ آپ طالب علم ہیں تو آپ کو اپنے دین کو سمجھنا ہوگا, اپنی اسٹڈیز کے اندر محنت کرنی ہوگی تاکہ وہ آپ کی ڈومین پوری پرفیکٹ ہو, پھر آپ ایک وقت پہ آ کے دین کی تائید و نصرت کا کام کر سکیں گے. ماں باپ کے لیے بھی معاملہ بالکل ایسا ہی ہے, مسلمان ہیں وہ پہلی بات تو دین کو سیکھیں, اسلام کو سیکھیں, اپنے رویوں پہ ریفلیکٹ کریں, اپنی فکر پہ, اپنی دن و رات پہ ریفلیکٹ کریں,
ٹھیک ہے, رات میں جب عبادت میں سر جھکائیں, ریفلیکٹ کریں اپنے اوپر, اور دین پھر وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کے ذریعے تائید اور نصرت دین کا کام کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائنلی بات یہ کہ دیکھیں اس دور میں جس طرح تیزی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنے ہمارے آس پاس آ رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, تو اس وقت میں ہمیں اپنے آپ کو, اپنے نظریے کو اور اپنی جنریشن کے نظریات کو بچانا بہت ضروری ہے. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کو غیر اسلام سے زیادہ اسلام میں انٹرسٹڈ ہونا پڑے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے علاوہ جتنی دنیا ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور بعض دفعہ وہ سمجھ ان کی غلبہ بھی آ جاتی ہے ان کی فکر پہ, وہ اسلام کو بھی پھر کنفیوز کر دیتے ہیں اسلام کو پریزنٹ کرتے وقت. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اسلام کو ٹھیک سے سمجھ لیں, اپنے دین کو صحیح سے سمجھ لیں, تاکہ دین کی تفہیم غیر دین سے زیادہ ہو آپ کی, تو آٹومیٹکلی آپ کی دین کی فکر تمام چیزوں پر غالب آ جائے گی. اور دین اپنے آپ کے اندر ایک کامل دین ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اور وہ جو بھی کمی ہے ہمارے اپنے اندر ہے. تو فائنلی we should reflect on our personalities, our days and nights, and try to change ourselves and become a better Muslim. This is my message for this podcast. بہت بہت شکریہ شرجیل بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے, اور بالخصوص آج کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ہمارے لیے نافع بنائے, نفع مند بنائے, سود مند بنائے. آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ.